نہیں وہ کدھر پتہ نہیں۔ اس کا وہ جو پکڑنے والا تھا بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا نور اللہ۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی رضا پانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی یہی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیان سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کر کے موبائل فون سائلنٹ پر لگا دیں تاکہ بیان کے اندر کسی طرح کی عدم توجہی کا ہم شکار نہ ہو پائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم شفیع امم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، پریشانیوں سے اسے نجات ملے، ذہن پرسکون رہے، دل مطمئن رہے اور برکات بندے کا مقدر بنے۔ ہر بندے کی خواہش ہے، ہر مسلمان عورت کی خواہش ہے۔ منبع برکات تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا نسخہ دے دیا کہ جب تم درود پڑھو گے تب اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ تو جو رحمت کا طلبگار ہے سچے معنوں میں، تو اس کی زبان ہر وقت درود میں مصروف رہنی چاہیے۔ جو ہماری یہ زبان ہے اس کے کمال اور اس کی تباہ کاریاں یہ بہت طویل ہیں۔ اس کا اندازہ تو میدان قیامت میں پتہ چلے گا کہ یہ زبان جس کا وزن چھٹانک بھر بھی نہیں ہے، اس کے جب کرتوت کھولے جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آیا کہ بعض دفعہ زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ زبان ایسی اچھی بات کہہ گزرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور بندے کا مقدر جنت بن جاتی ہے۔ تو لہذا زبان کا استعمال درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کثرت درود اپنا مقدر بنا لیں، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارنے کی عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی کثرت درود یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی برکت یوں ملے گی کہ بعض دفعہ کثرت درود کی برکت سے بندے کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس بندے کے مقدر پر قربان جائیں جن کو دنیا میں رہ کر ہی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ ان کی یاد میں مگن رہے گا، بندے کی سوچ میں، بندے کی رگ رگ کے اندر حضور علیہ السلام کی یاد جو ہے وہ پیوست ہو جائے گی، تو پھر وہ وقت بعید نہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا جلوہ زیبا اپنے امتی کو عطا فرما دیں۔ اور پھر دوسری سعادت مندی یہ نصیب ہوتی ہے کہ قبر میں داخل کرنے کے بعد لوگوں کے جسم گل سڑ جاتے ہیں، بندے کا بدن مٹی کھا جاتی ہے، لیکن کچھ مقدر والے لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں دفنائے جانے کے بعد صدیاں بیت جاتی ہیں، ان کا بدن تو کجا، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔
ان میں ان خوش بختوں میں ایک فرد درود پاک کی کثرت کرنے والا بھی ہے۔ جو درود کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے بدن کو سلامت رکھتا ہے۔ لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں لیکن رحمت خداوندی اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ لوگ اس کو دفنا کے اندھیری قبر کی صورت میں گھر لوٹتے ہیں لیکن رب کا فضل اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ لوگ اس کی تنہائی کا باعث بنتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی انسیت کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ لہذا ہماری زبان جس سے نکلا ہوا ہر جملہ ہمیں رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اس زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا جھوٹ ہمیں جہنم میں جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ زبان سے کہی گئی غیبت، چغلی، دل آزاری، ماں باپ کو تکلیف دینا، اپنے رشتہ داروں کا دل دکھانا، یہ ہمیں پل صراط پر گزرنے میں مشکلات نہ کر سکتا ہے، لیکن زبان سے پڑھا جانے والا درود ہمیں حوض کوثر پر پہنچا سکتا ہے، حضور کے قدموں میں پہنچا سکتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرا سکتا ہے، حوض کوثر کے چھلکتے جام پلا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں سودا گھاٹے والا نہیں کرنا چاہیے، نفع والا کرنا چاہیے کہ زبان سے یہ عادت بنا لیں کہ زبان سے نکلے تو اچھی بات نکلے، زبان چلے تو حضور کی تعریف میں چلے، زبان اگر کچھ بولے تو اللہ کا ذکر کہے، کہ زبان اگر کچھ کہے تو مسلمان کا دل خوش کرے، ماں باپ کے دل میں خوشی داخل کرے، اپنے بڑوں کے احترام میں زبان چلے۔ زبان کی تباہ کاریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور زبان کی برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ امیر اہل سنت یہی سوچ لیتے ہیں مدنی نامات میں جو ایک مدنی نام ہے کہ روزانہ 313 بار درود کیا آپ نے پڑھا ہے، یہ زبان کا بہترین استعمال۔ پھر مدنی نام میں یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہا، کیا آپ نے قرآن کی تلاوت کی، کیا مسلمانوں کو سلام کیا، کیا چھینک آنے پر الحمدللہ اور سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا ہوتا ہے یہ کہا، گناہ ہو گیا تو اس پر استغفر اللہ کہا۔ یہ ساری باتیں امیر اہل سنت نے مدنی نامات میں بالترتیب لکھی ہیں جو زبان کی برائی سے ہمیں بچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسے تو نہیں کہتے تھے، آپ زبان پکڑ کے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ زبان سے ہے، حالانکہ آپ نبیوں کے بعد پوری امتوں میں سب سے افضل ترین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو وہ زبان کے حوالے سے پکڑ کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ تو میں اور آپ کیا چیزیں، آج گانے، فلمیں، ڈرامے، ہنسی مذاق کی باتیں، اس میں بے شمار ایسی گفتگو ہوتی ہے جو کفر پر مشتمل ہوتی ہے۔ زبان اگر اس جملوں کو کہہ دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا آج کے اس پرفتن دور میں جہاں باقی اعضاء کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، وہاں زبان کی نگہداشت کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہر لمحے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ فرمایا کہ عقل مند بندہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے۔ لہذا عقل مند مسلمان بنیے، اور بول رہے ہوں تو پہلے سوچئے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کہیں میں ایسا جملہ تو نہیں بول رہا جس میں اللہ کی توہین ہے، کہیں میں ایسی بات تو نہیں کہنے جا رہا جس میں اللہ کے رسول کی توہین ہے، کہیں میں وہ بات تو نہیں کہنے جا رہا جس سے اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے، کہیں میں مسلمان کی برائی تو نہیں کرنے جا رہا، کہیں میں مسلمان کی غیبت تو نہیں کرنے جا رہا، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولنے جا رہا۔ جب یہ ساری باتیں انسان پہلے سوچ لیتا ہے
تو وہ اپنی گفتگو کو چھننی میں چھان لیتا ہے اور پھر وہ بات بولتا ہے جو اس کو فائدہ دیتی ہے. بعد میں معافی بھی نہیں مانگنا پڑتی، شرمندگی بھی نہیں اٹھانا پڑتی. غصے میں طیش میں آ کے بندہ وہ کچھ بول جاتا ہے کہ بعد میں پھر ہر بندے سے معافی مانگتا پھرتا ہے، ہر بندے سے معذرت کرتا پھرتا ہے. یہ بھی اچھا فعل ہے، لیکن کیوں نہ ہم بولنے سے پہلے ہی سوچ لیں کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، تو شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی. بے حد ایسے مسلمان ہیں جو ایسی بات کہہ گزرتے ہیں کہ جس سے گھر میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح مرد اس طرح کی گفتگو کر گزرتے ہیں کہ پھر گھر کے اندر تباہی اور بربادی جو ہے نا بندے کا مقدر بنتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی. پھر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گھروں کے جھگڑے ان کا مرکز زبان ہے. میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی جڑ زبان ہے. بیٹے اور باپ کے درمیان فتنہ فساد کی جڑ زبان ہے کہ بیٹا باپ کو بری بات کہہ دیتا ہے، بے ادبی کر گزرتا ہے، باپ کو غصہ آتا ہے، وہ 2-4 گالی سنا دیتا ہے اور یوں آپس میں نفرتیں بیٹھ اٹھتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی زبان کا استعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا بھی انداز کتنا نرالا تھا. آپ بات کرتے تھے تو آپ کی مبارک زبان سے موتی جھڑتے تھے. آپ کسی سے بات کرتے تھے تو دکھے دل کو جو ہے آپ خوش کر دیا کرتے تھے. آپ کی گفتگو سے روتے ہوئے ہنس دیتے تھے. آپ کی گفتگو سے جو ہے بگڑا ہوا مقدر سنور جایا کرتا تھا. آپ بات چیت کرتے تھے تو کوئی یہ نہیں جو ہے نا وہاں پر محسوس کرتا تھا کہ یہ مجھے ہٹ کر رہے ہیں. آپ کسی کو سمجھاتے تھے تو آپ کے الفاظ خوبصورت ہوا کرتے. آپ کسی کی اصلاح کرتے تھے تو آپ کا انداز گفتگو پیارا ہوا کرتا تھا. آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کا لحاظ رکھا کرتے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنی گفتگو اور اپنا انداز بات چیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ برائیاں اور جھگڑے اور فتنہ فساد ہمارے معاشرے سے دفع دور ہو جائے. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، یہ امیر اہل سنت کا میسیج ہے. آپ اسی لیے تو بار بار کفل مدینہ کی سوچ دیتے ہیں، اسی لیے تو زبان کو قابو میں رکھنے کی سوچ دیتے ہیں کہ یہ زبان قابو میں آ جائے تو ہمارے گھروں کے فساد ختم ہو جائیں، ہمارے خاندانوں کی جدائیاں ختم ہو جائیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ختم ہو جائے. یہ زبان اگر درود پاک میں مصروف ہو جائے. آج اگر کسی بندے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے تو پورا دن گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. پورا شب و روز گزر جاتے ہیں، درود پاک نہیں ہوتی. لیکن بیٹھ جائیں غیبت کرنے کے لیے تو گھنٹوں بیت جاتے ہیں. مسلمانوں کی برائیاں کرنے بیٹھ جائیں تو گھنٹوں بیت جاتے ہیں، زبان تھکتی نہیں ہے. اور درود پاک پڑھنے لگے تو ایک تسبیح کے بعد تسبیح گر جاتی ہے اور زبان تھک جاتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زبان بنی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، زبان بنی ہے اللہ کی یاد کے لیے. زبان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، قوت گویائی دی ہے کہ ہم زبان سے بھلائی کی گفتگو نکالیں. زبان گانا گانے کے لیے نہیں بنی، زبان مسلمانوں کی برائیاں بیان کرنے کے لیے نہیں بنی، زبان مسلمانوں کی غیبتیں کرنے کے لیے نہیں بنی، زبان جھاڑنے کے لیے نہیں بنی، زبان غصہ کرنے کے لیے نہیں بنی. زبان بنی ہے قرآن کی تلاوت کے لیے. ہم سے پوچھا جائے جس مقصد کے لیے تمہیں دی گئی ہے وہ مقصد تو نے کتنا پورا کیا ہے. ہمارے زندگی میں کئی سال ہم نے ایک بار بھی قرآن پورا ختم نہیں کیا. ہمارے کئی مہینے گزر گئے، ہم نے کسی دن بھی ایک تسبیح پوری درود پاک کی نہیں پڑھی ہوتی. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی زبان کا استعمال کن کاموں میں کر رہے ہیں کہ جو قیامت کی پیاس کا باعث بنیں گے، جو قیامت کے دن ہول ناکیوں میں پھنسنے کا باعث بنیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زبان سے وہ کام کیجئے جو آپ کو عرش الہی کا سایہ دلائے. اپنی زبان سے وہ کام کیجئے
جو آپ کو میدان معاشر کی پیاس سے بچائے، اور وہ کام تلاوت قرآن، ذکر اور درود پاک کے کام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو ضمناً گفتگو ہوئی، اب چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، دنیا کے اندر دو طرح کی دولتیں ہیں، ایک تو ظاہری درم و دینار، ریال اور رقم، سونا چاندی، یہ دولت ہے، اور دوسری دنیا کے اندر دولت ہے اللہ کی طرف سے بخشش کی دولت۔ یہ دو دولتیں ہیں دنیا۔ کون سی دولت اہم ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دولت سب سے بڑی دولت کیسے ہے؟ اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ بندے کو جب قبر میں رکھ کے آ جاتے ہیں، مجھے بتائیں وہ کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، کیا وہ اپنی قبر میں لائٹ کا سامان لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی دولت کے ذریعے وہاں پر کچھ سونے کا بچھونا بچھا سکتا ہے؟ نہیں بچھا سکتا۔ وہ اپنے مال اور اپنی پراپرٹی کے ذریعے کیڑوں کو روک سکتا ہے کہ اس کے ناک میں نہ گھسیں، اس کی آنکھ کو نہ کھائیں، اس کی زبان پر جو ہے وہ بچھو نہ چمٹے، اس کے بدن پر سانپ نہ لپٹے؟ وہ اس بات کی گارنٹی نہیں رکھتا۔ اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کی پراپرٹی، اس کے بڑے بڑے بنگلے، اس کی بڑی بڑی گاڑیاں اس کو وہاں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ روح نکلتے ہی اس کے قیمتی لباس اور قیمتی اشیاء اتار کر 3 کپڑوں کے اندر لپیٹ کر، وہ بھی اللہ نصیب کرے تو، بندے کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر بندے کو بخشش رب اعلیٰ کی طرف سے نصیب ہو گئی تو یہ وہ دولت ہے جو اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے، اس کے بدن کو بھی سلامت رکھتی ہے، جنت کی خوشبوئیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو بخش دیا جائے اور مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے بڑا امیر بندہ اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا میں بندے کا پھٹا پرانا لباس ہے، اس کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہے، لیکن اس کی روح اس حالت میں نکل رہی ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، تو اس سے بڑا امیر بندہ کوئی نہیں۔ کیونکہ قارون اور حمان اور شداد، ان لوگوں کے پاس خزانے تھے دنیا کے، لیکن بخشش نہ تھی۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی لیکن بخشش نہ تھی، سلطنت چھٹ گئی، تمام خزانے لوٹ لیے گئے، تمام سامان عیش و عشرت ان سے جدا ہو گیا، اور چونکہ ان کے پاس بخشش کی دولت نہ تھی تو یہ کنگال ہو کے اللہ کے حضور لوٹے، اور اب وہ عالم برزخ میں ایک غربت کی زندگی اور ایک تباہ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس دولت پر تو میری اور آپ کی خوب توجہ ہے، جس دولت نے ہمارے وارثوں کا مقدر بننا ہے۔ ہم ان نعمتوں کے حصول میں مگن ہیں جن نعمتوں کو موت کے ساتھ ہی فنا ہو جانا ہے۔ ہم ان معاملات میں مست ہیں جن معاملات نے ہماری زندگی کے ساتھ ہم سے چھوٹ جانا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی توجہ بخشش کی طرف لاؤ اور اس رب رحمان و رحیم سے مغفرت مانگو جو ہر وقت بندے کو بخشنے کے لیے تیار ہے، جو چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے، جو چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے گناہوں پر معذرت کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ قربان جائیں، ایک بڑی پیاری حدیث، حضرت مطرف راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان لعین نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ قسم اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت اور تیری عظمت کی قسم، میں تیرے بندوں کو سیدھے راہ سے ہٹاؤں گا۔ یہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی، مجھے تیری عزت اور عظمت کی قسم، میں تیرے بندوں کو سیدھے راہ سے ہٹاؤں گا جب تک قیامت